خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں آداب۔ پروگرام حیات جاویدان لے کر ڈاکٹر رشید گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کی ابتدا بھی تلاوت کلام پاک سے کی جائے گی، اور تلاوت کے لیے جو میں نے حوالہ چنا ہے وہ زبور نمبر 82 اور اس کی پہلی 5 آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں مذکور ہے، خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غم زدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں، زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو، آمین۔ آئیے ہم خداوند کے حضور سرمسجود ہوں، آج کے کلام کے لیے اس سے روحانی خوراک مانگیں، اس سے درخواست کریں گے وہ کلام کو سمجھنے کے لیے یکسوئی اور توجہ عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کلام کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اپنائیں اور روحانی فیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ قدوس قدوس رب الافواج، لشکروں کے خداوند، جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، تیرے نام کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے۔ آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں زندگی کے لیے، ان سانسوں کے لیے، نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے جو آج تک تو نے ہمیں عطا کی۔ خدا باپ، تیری اتنی مہربانیاں ہیں کہ ہم ان تمام بخششوں کو گن نہیں سکتے۔ اس وقت التجا کرتا ہوں کہ تو ہمیں اپنے حضور سے یکسوئی اور توجہ عطا فرما، کہ ہم سب کمال انہماک کے ساتھ تیرے پاک کلام پر غور کر سکیں، اور آج کے کلام سے ہم جو بھی سیکھیں خدا باپ، اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنائیں اور اس طرح اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ اے باپ آسمانی، ان تمام عزیزوں کو تیرے حضور یاد کرتا ہوں جو دور و نزدیک سے میرے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں شامل ہیں۔ ان کی مدد فرما، ان کی ضرورتوں کو اپنے حضور سے پورا کر۔ ان کے لیے صحت، درازی عمر اور ایمان کی مضبوطی مانگ لیتا ہوں، اور درخواست کرتا ہوں خدا باپ کہ ان کو ہر قسم کی بیماری اور وبا سے بچا کر اپنی پناہ میں رکھ۔ تو جانتا ہے کہ تیرا خادم کمزور ہے، تو اس سے طاقت چاہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ پاک روح کا مسا دے، تاکہ تیرا پاک روح کمزوری میں میری مدد فرمائے، اور بخش دے کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے تیری شان میں گستاخی ہو، بلکہ ہر وہ لفظ نکلے جس سے تیرے نام کو جلال آئے، اور جس سے وہ مطلب جو تو ان عزیزوں تک پہنچانا چاہتا ہے وہی ادا ہو۔ تیری مقدس اور پاک نام میں مانگتا، آمین۔ تو میرے عزیزو، آج کا دوسرا حوالہ جس پر ہم غور کریں گے وہ میں نے متی رسول کی انجیل
اس کا 5 باب، اس کی 17 آیت سے لے کر 20 آیات تک موجود ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں مرقوم ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے آنے کی ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ توریت اور نبیوں کی جو کتابیں ہیں ان کو منسوخ کرنے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کو عملی طور پر پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ کیونکہ خداوند کے پاک کلام کو خدا کا بیٹا منسوخ نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے آنے کا یہ مقصد نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو غلط انداز میں سمجھا گیا ہے۔ اور آج کہ اس سرمن میں یہ کوشش کی جائے گی کہ اس بات کی تصحیح کی جائے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ تاثر کیوں پھیلا یا کیوں پھیلایا گیا کہ خداوند یسوع مسیح توریت کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہے، یا اس نے توریت اور نبیوں کی کتابوں پر عمل نہ کر کے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کتاب مقدس میں مذکور 2 فرقوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اکثر یہ فرقے فقیہوں اور فریسیوں کی صورت میں ہمیں کلام میں ملتے ہیں۔ فقیہ وہ لوگ تھے جو زبانی شریعت پر عمل کرتے تھے، اس کی تشریح کرتے تھے، اور فریسی وہ لوگ تھے جو اس تشریح پر عملاً کام کرتے تھے، اس کا نفاذ عملی طور پر کرتے تھے۔ یہ دونوں فرقوں کا نقطہ نظر تھا اور ان کا کردار تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس پر بات کی جائے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے دور میں جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت 4 قسم کی شریعت جو تھی وہ موجود تھی۔
اور شریعت کے بارے میں مختلف عقائد، نظریات اور خیالات موجود تھے۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کے مطابق 10 احکامات شریعت کہلاتے تھے۔ نمبر 2، کچھ لوگوں کے نزدیک شریعت توریت اور نبیوں کی کتابوں پر مشتمل تھی، اور تیسرے نمبر پر، جیسے کہ میں نے بیان کیا، اس شریعت کو شریعت سمجھا جاتا تھا جو فقیہ لوگ زبانی طور پر اس کی تشریح کرتے تھے، لوگوں کو شریعت کے اصل مفہوم سے آگاہ کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی شریعت ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے جس شریعت کی بات کی ہے وہ خدا باپ کے کلام سے انحراف نہیں ہے، بلکہ جو باپ کی منشا اور مرضی تھی، جو شریعت کی اصل روح تھی، خداوند یسوع مسیح نے اس کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو غیر ضروری قسم کی شریعت سے متعارف نہ کروایا جائے، ان کو بے جا قسم کی پابندیوں میں نہ جکڑا جائے، جوا جو ہے وہ سخت سے سخت نہ کیا جائے، بلکہ اس کو نرم کیا جائے۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کا مطمع نظر تھا، اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی اور خواہش رہی کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرے، اور خدا کا پاک کلام پاک باپ کی مرضی پر مشتمل ہے، اور بیٹا اس کو کسی بھی صورت میں منسوخ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا وجود، اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کی پاک مرضی کو پورا کرے، اس کے کلام پر پورے طور پر عمل کرے۔ لہذا یہ تاثر کہ خداوند یسوع مسیح توریت اور انبیاء کی کتابوں کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہے، غلط تھا، اور بعض علماء جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے، ان کے سمجھنے میں تھوڑا فرق ہے۔ اس بات پر ہم تھوڑی دیر میں غور کریں گے، لیکن میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 10 احکامات میں یہ لکھا گیا ہے، سبت کا دن پاک ماننا، اس پر کوئی کام نہ کرنا۔ فقیہ لوگ کام کی تشریح کو بڑے مشکل انداز میں کرتے تھے۔ یہ لوگ عملی ہرگز نہ تھے، بلکہ یہ خداوند کی شریعت کو مزید پیچیدہ اور مشکل بناتے تھے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سبت کے دن
کوئی کام کرنا بھی منع تھا. مثلاً وزن اٹھانا ہے تو کتنا وزن ہمیں اٹھانا چاہیے. کھانا ہے تو کتنا کھانا چاہیے، اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے. تو فقیہوں کے مطابق کھانے کی مقدار، اس کا وزن ایک آدمی کے لیے سوکھے انجیر کے وزن کے برابر کھانا. نمبر 2، میں اتنی ہونی چاہیے جسے پیالہ میں ملایا جا سکے. دودھ اتنا ہونا چاہیے جسے ایک گھونٹ میں پیا جا سکے. شہد اتنا ہونا چاہیے جو صرف زخم پر لگانے کے لیے کافی ہو. پانی اتنا پیا جائے جس سے آنکھ کا سرما دھویا جا سکے. کاغذ اتنا ہونا چاہیے جس پر محصول کی رسید لکھی جا سکے. اور لکھتے وقت سیاہی کا وزن اتنا ہونا چاہیے جس سے محض 2 حروف تہجی کو لکھا جا سکے. اور قلم کا سرکنڈا جو ہے وہ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ اس سے بمشکل قلم بنایا جا سکے. اس کے علاوہ یہ بات بھی بحث کا موضوع بنتی تھی کہ اگر درزی سوئی کے ساتھ کپڑے سیتا ہے تو اس سوئی کا وزن کتنا ہونا چاہیے. تو میرے عزیزو، یہ مثالیں جو میں نے آپ کو دی ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری باتیں بے معنی اور مذہب کا خیز لگتی ہیں، لیکن فقیہ لوگوں کی روزی روٹی من مانی تعویلیں اور تفسیریں پیش کرنے سے چلتی تھی. وہ اسی سے اپنی گزر بسر کرتے تھے. اسی وجہ سے ان کی معاشرے میں ایک قدر اور منزلت تھی. لہذا خداوند یسوع مسیح نے غیر ضروری اور غلط قسم کی تفسیر اور تشریح کو غلط قرار دیا ہے، اس کو درست کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ کلام میں ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے مطالب، اس کے معنی دوسرے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ بات یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح با اختیار تھا. وہ تثلیث کا دوسرا رکن ہونے کی حیثیت میں، خدا کا بیٹا ہونے کی حیثیت میں، خود کلمہ ہونے کی صورت میں اصل معنی بتانے پر قادر تھا، اور وہ خداوند کی طرف سے، باپ کی طرف سے ہر طرح سے مجاز تھا. خداوند کے پاک کلام کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ موسیٰ ایک نوکر کی طرح خداوند کے حضور تھا.
لیکن خداوند یسوع مسیح کا رتبہ ایک بیٹے کا تھا جو کہ باپ کی وراثت کا مالک ہے، لہذا وہ ہر طرح سے مجاز تھا کہ وہ بات باپ کے کلام کی تشریح کو اس کے صحیح معنوں میں ادا کر سکے، بیان کر سکے اور غیر ضروری چیزوں کو ختم کر سکے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہاں یہ بات کی ہے کہ میں منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ لیکن غیر ضروری طور پر جو بال کی کھال اتارنے کا انداز تھا، لوگوں کو زیر بار کرنے کا طریقہ تھا، لوگوں کو زچ اور تنگ کرنے کا انداز اپنایا جاتا تھا، اس کو خداوند یسوع مسیح نے ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کا صحیح معنی بتایا تاکہ لوگ اس سے واقف ہو سکے۔ میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پولس رسول نے گلتیوں کی کلیسیا کے نام اپنے خط میں لکھا ہے، 4 باب اور اس کی 4 آیت میں، کہ خداوند یسوع مسیح شریعت کے ماتحت پیدا ہوا اور شریعت کی ساری راست بازی کو پورا کیا۔ خداوند یسوع مسیح کا جنم ایک یہودی خاندان میں ہوا اور یہودی ہونے کی صورت میں لازم تھا کہ وہ شریعت کو ہر اعتبار سے پورا کرے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس شریعت کو عملی طور پر پورا کیا اور غیر ضروری چیزوں کو خداوند کے کلام میں واضح کیا تاکہ وہ لوگ جو زبانی شریعت کی تشریح کرتے تھے ان کے بیان کو غلط قرار دیا جائے اور ان کو صحیح طور پر بیان کیا جائے۔ خداوند کے پاک کلام کو اگر ہم پڑھیں تو احبار کی کتاب اس کے 18 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس آیت کا دوسرا حصہ یعنی اپنے دشمن سے عداوت شریعت میں کہیں بھی درج نہیں ہے۔ یہ فقی لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے اور پہلے حصے سے اپنی مانند الفاظ کاٹ دیے۔ خداوند یسوع مسیح کو یہ بات پسند نہ تھی کہ اس کے باپ کے کلام کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا جائے، لوگوں پر غیر ضروری بوجھ ڈالا جائے، ان کو گمراہ کیا جائے اور غلط بیانی کر کے کلام کو پیچیدہ بنایا جائے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جوا ملائم ہے۔ جوا ملائم ہونے سے مطلب یہ ہے کہ خداوند نے شریعت کے مشکل ضابطوں کو
اس کی اصل روح میں بیان کر کے اور عملی طور پر ان پر عمل کر کے ہم سب کے لیے آسان کر دیا، لیکن اس نے ان کو منسوخ نہیں کیا، جو کہ ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے، اس کی نفی میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پولس رسول نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ مسیح شریعت کا انجام ہے، لیکن اس لفظ انجام کو غلط معنی پہنائے گئے ہیں اور اس کو غلط طور پر انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اصل میں اس کا مطلب انجام کا یہ ہے کہ منزل ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ گناہگار کو مسیح تک، وہ گناہگار کو اپنے باپ تک لے کر آئے، اور اس طرح اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اس کے کلام کو پورا کیا۔ وہ گناہگار کو مزید مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا، وہ اس کو الجھانا نہیں چاہتا، بلکہ وہ اس کو اپنے باپ کے پاس لے کر جانا چاہتا ہے، اس کو نجات دینا چاہتا ہے، اس کی مشکلات کا، پریشانیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، اس کو شریعت کے مشکل مسائل میں الجھانا نہیں چاہتا، اور وہ نہیں چاہتا کہ فقیہ لوگ اس کے باپ کے کلام کو من مانی تعویلوں سے پیش کرے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں فرمایا ہے کہ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ یہاں منسوخ کرنے کی بجائے خداوند یسوع مسیح نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ ہماری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں سے بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ 10 احکام میں کہا گیا ہے کہ تو زنا نہ کر، لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ہم کسی عورت کو دیکھ کر اپنے ذہن میں بدفعلی کا خیال ہی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گناہ کر لیا۔ شریعت کے مطابق گناہ کا ارتکاب اس وقت ہوتا ہے جب کوئی فعل سرزد ہو جاتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم بدکاری کا خیال ہی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کلام کے مطابق گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے، اور یہ وہ راست بازی ہے جس کی خداوند یسوع مسیح نے ہم سے مانگی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس قسم کی راست بازی کی تلاش میں رہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہم
خدا کے پاک کلام کی عین روح کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ خداوند فقیہوں اور فریسیوں کے انداز حیات سے متفق ہرگز نہ تھا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ ضرورت محسوس کی کہ وہ شریعت اور نبیوں کی کتابوں کی تشریح اور اس کی تفسیر کو باپ کی منشا اور مرضی کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس کی تصحیح کرے۔ مسیح شریعت کا انجام ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک نئی شریعت دے دی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم منزل پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہماری اپنے باپ سے ملاقات کروا دے، ہمارے گناہوں کی اپنے خون سے تلافی کروائے اور ہماری رنجش کو جو گناہ کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی اس کو ختم کر سکے۔ تو میرے عزیزو، یہ تاثر کہ خداوند یسوع مسیح توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا تھا یا ان کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے یا وہ موقوف ہو چکی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ باتیں جو فقیہ لوگوں نے اپنے طور پر اس میں رکھی تھی یا اپنی مرضی کے مطابق ان کو شریعت سے نکال دیا تھا، خداوند یسوع مسیح نے ان باتوں کی مخالفت کرتے ہوئے تصحیح فرمائی، اس کی وضاحت فرمائی، تاکہ خداوند کے پاک کلام کو، باپ کے کلام کو عظمت ملے۔ خداوند آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم اس کے پاک کلام کو سمجھ سکیں۔ آمین۔